رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے۔ اچھا، میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پورا نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا، منی جو مرد کی ہوتی ہے، اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپرم ہوتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسے بنتا ہے، پیٹ کے اندر بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، آئیے مفتی سلمان اظہری صاحب کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے۔ اچھا، میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پورا نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا، منی جو مرد کی ہوتی ہے، اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپرم ہوتے ہیں۔ جو جراثیم، جس کو کیڑا یہ لوگ کہتے ہیں، جو جا کر کے عورت کے اوم میں، یعنی اس کے بیضے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا اگر ایک جراثیم، ایک کیڑا، ایک سپرم کا، تو پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے، 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ، اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین، کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے۔ سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز، اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے۔ 30 لاکھ اگر سپرم میں جراثیم آئے ہوں، صرف ایک ہی سے پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے علقہ بناتے ہیں۔ علقہ کیا ہے؟ مضغہ کیا ہے؟ علقہ بستہ خون ہے، بستہ خون مطلب خون جیسے ہوتا ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا اس میں ہی انٹرنیٹ پر، تو انہوں نے ایک تحقیق مجھے بھیجی کہ ایمبریالوجی کے شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جونک ہوتی ہے نا، جونک ایک کیڑا ہے، چپک جائے تو چھوڑتا نہیں ہے، تو علقہ قرآن میں ذکر ہے، میں اس پر پڑھ رہا تھا۔ علقہ جیسے چنگم والی چیز ہوتی ہے، چپکنے والی، اگر خون کے چپکنے والے حصہ کوئی بن گیا تو اس کو علقہ کہتے ہیں۔ اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے، جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں، اسکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد مضغہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں گے۔ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس سے پوچھا گیا تھرڈ سٹیج، ایمبریالوجی سٹیجز میں سے تھرڈ سٹیج کیا ہے؟ تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چنگم لیا، اس کو دانتوں میں رکھا، چبا کر کے دکھایا، ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کے نشان، دانتوں کے نشان۔ ڈاکٹرز جب اسکیننگ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک لمبی چیز بنی جس پر دانتوں کے نشان، جیسے قرآن نے مضغہ کہا۔ مضغہ کیا چیز ہے؟ جب عربی میں اس کا ترجمہ دیکھا گیا تو ایسی چیز جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے کاٹا گیا ہو، مضغہ اس کو کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹرز کل 100% اتفاق کرتے ہیں کہ تھرڈ سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے، جس میں جگہ جگہ گانٹھ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا۔ یہ قرآن میں ایمبریالوجی کا فلسفہ موجود ہے۔ اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا نا، بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے۔ ایمبریالوجی کے بہت ساری چیزیں ہیں، اور اللہ، میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی، یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے۔ سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد علقہ، مضغہ، اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے، یا جو بھی 27 ویکس، اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے، تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے۔ کیا؟ سننے کی چیز۔ اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی، دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد۔ پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، پھر دھڑکنے والا دل عطا کی۔ اللہ اللہ، یہ ترتیب کہاں سے آئی؟
یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی، کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا، کوئی سونوگرافی نہیں تھی، کوئی اسکیننگ سینٹر نہیں تھا۔ جب قرآن یہ بتا رہا ہے، وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسے بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کے سامنے ایمبریولوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی، تو کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں۔ ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے، تو وہ خود ہنسنے لگا، ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے، مائکروسکوپ، یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے، اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی، چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا۔ پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا، پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی۔ یہ قرآن کے علوم ہیں میرے عزیزو، پڑھو اس قرآن کو، کیا نہیں ہے اس کے اندر۔ اب میں اگر ایمبریولوجی ہو گئی بات، اس کے علاوہ اور ہائیڈرولوجی، زمین کے معاملات، پانی کے تبخیر کا سب سے پہلا مادہ قرآن نے بتایا۔ یہ واٹر سائیکل کے جو تھیوری ہے، سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو کس نے پیش کی ہے؟ ایک سائنسدان ہے جس نے یہ بات پیش کی، برنارڈ پیلیسی نام کا ایک سائنسدان ہے، اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ سمندر کا پانی گرمی سے سوکھتا ہے، آسمانوں میں جاتا ہے۔ سائنس میں ہم بھی اسکول میں پڑھے تھے، دھوپ میں پانی اڑ کر کے جاتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے، پھر بارش میں آتا ہے، یہی ہے نا؟ یہ واٹر سائیکل کا جو نظام ہے، ایواپوریشن اس کو کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے جو سائنسدان نے برنارڈ پیلیسی نام کا اس نے دیا، اور وہ بھی 1580 میں، 16ویں صدی میں۔ اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، وہ آسمان جو ہر چیز کو واپس پھر سے کھینچ لیتا ہے۔ پانی ہم برساتے ہیں اور پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ یہ ایواپوریشن کا، واٹر سائیکل کا جو مسئلہ ہے، یہ جو فنڈا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ مجھے بتاؤ اے سائنس کے اسٹوڈنٹس، کیا قرآن ہائیڈرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن ایمبریولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرونومی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن بایولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ فزیولوجی کی بات کر رہا ہے؟ قرآن ہر فزیولوجی میں یہ دوران خون جو ہوتا ہے، ابھی آج ایک بچے نے مجھے سوال کیا فزکس پڑھنا کیسا ہے حضرت، اس میں الگ الگ تھیوریاں ہیں، میں اس کے لیے بھی بتا دوں، فزکس قرآن میں موجود ہے۔ فزکس کا ایک بہت بڑا فنڈا یہ ہے کہ ایٹم یہ تقسیم نہیں ہوتا، پہلے سے لوگوں کا خیال تھا ایک ذرہ ہوتا ہے، 14 صدیوں تک لوگ یہ مانتے تھے ایک لاسٹ کوئی چیز ہوگی، اس سے لاسٹ تو کوئی کچھ نہیں ہوگا نا، جیسے ذرہ ایک چھوٹا سا ہلکا ذرہ وہ نہیں تقسیم ہوگا۔ فزکس والوں نے یہ ثابت کیا نہیں، ذرہ بھی تقسیم ہوتا ہے، ایٹم کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے، یہ فزکس کا فنڈا ہے، یہ فزکس کی تھیوری ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں، ہاں ذرے سے چھوٹی بھی ہو، ذرے سے بڑی بھی ہو۔ سب سے پہلے عرب میں قرآن نے یہ کہا ذرے سے چھوٹا، ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے، اور 14 صدیوں کے بعد فزکس والے کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بھی تقسیم ہو سکتا ہے۔ یہ فزکس ہے جو قرآن پاک میں ہے، بہت سارے علوم ہیں میرے عزیز۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ابھی تک آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہمارے ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔